مہاتما گاندھی جی نے ہندو مسلمان سے کہا تم اگر ہندو ہو تو ہم نے ہندو سے ہاں کو نکالا، تم اگر مسلمان ہو تو ہم نے مسلمان سے میم کو نکالا، ہاں کو جب میم سے ملایا تو ہم ہو گیا، ہم دونوں ہندوستانی ہیں۔ ہندو کے ہاں سے ہم نے ہاں کو نکالا، مسلمان کے میم سے میم کو نکالا، ہاں اور میم کو ملایا، ہم ہو گیا، ہم دونوں ہندوستانی ہیں، دونوں کا وطن ایک ہے، دونوں کا ملک ایک ہے، دونوں ایک ہیں، دونوں ہندوستانی ہیں۔ جب ہندو کو پتا ہے مسلمان ہندوستانی، جب مسلمان کو پتا ہے ہندو ہندوستانی، جب دونوں کا ملک ایک ہے تو آپسی جھگڑا کیسا؟ مسلمانوں کے اسٹیج پر آ کر کے ہندوستان کے وزیر اعظم تھے مرارجی بھائی دیسائی، وہ آ کر کے بولے مسلمانوں مجھے ایک مؤذن دے دو، مسلمانوں مجھے ایک امام دے دو، میں چاہتا ہوں کہ اپنی جیب سے تنخواہ دوں اور تمہاری مسجد کا دروازہ کھلا رہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ پنڈت جی آپ کو تو پجاری چاہیے، مندر کے لیے خادم چاہیے، آپ مسلمانوں کے لیے امام کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے لیے مؤذن کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ سڑک کے ایک کنارے پر مندر ہے، مندر کا دروازہ کھلا ہے، سڑک کے ایک کنارے پر مسجد ہے، مسجد کا دروازہ کھلا ہے، میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، مندر کا دروازہ تو کھلا ہے، مسجد کا دروازہ بند ہے، جب تک دونوں دروازے نہیں کھلیں گے ہندوستان کا مقدر کھل نہیں سکتا۔ تم مجھے امام دو، تم مجھے مؤذن دو، میں اپنی جیب سے تنخواہ ادا کروں گا تاکہ مسجد کے ساتھ، مندر کے ساتھ مسجد کے دروازے بھی کھلے رہیں۔ کبیر داس نے ہندو مسلمانوں کو سبق دیا کہ کسی بھی ہندو کو اٹھا کر کے پوچھئے یہ دنیا جانے والی ہے، بولے گا ہاں جانے والی۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے دنیا جانے والی ہے تو جانے والی ہے۔ تو کبیر داس نے کہا کہ جو چیز جانے والی ہوتی ہے اس پر جھگڑا نہیں ہوتا، یہ دنیا جانے والی ہے، اس پر ہندو مسلمان کا جھگڑا کیسا؟ فساد کا زمانہ چل رہا تھا، پولیس والے نے مرزا غالب کو پکڑ کر کے پوچھا کہ تم کون ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو؟ تو مرزا غالب نے کہا میں 50-50، کنیا کا بھی ماموں ہوں، دولہا کا بھی ماموں۔ بولا کہ 50-50 تو بریٹینیا بسکٹ ہے، آپ آدھا ہندو آدھا مسلمان کیسے ہوئے؟ کہ میں شراب پیتا ہوں آدھا ہندو ہوں، سور نہیں کھاتا آدھا مسلمان۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بھائی بن کر کے جئیں گے، بھائی بن کر کے مریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائے، ایک لک پوت سوا لک ناتی، تارا بن گھر دیا نہ باتی، لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائے، تارا بن کی خبر نہ پائے، کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا ٹوٹ جائے گا۔ دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ ایک خوبصورت پیغام جس ماحول کے لیے میں نے اس کو بچا کر کے رکھا وہ آپ کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ہندوستان میں قوم ہے، اس کا نام ہے آدی واسی۔ آدی واسی ہندوستان میں اتنے کم ہے جیسے آٹے میں بال، اور مسلمان اتنے زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے، لیکن آدی واسی نے جھارکھنڈ میں اپنی سرکار بنا لی۔ جانتے ہیں کیوں؟ آدی واسی قوم مانتی ہے، اپنے بڑے کو مانتی ہے،
اپنے بڑے کی بات مانتی ہے، اپنے بڑے کو مانتی ہے، اپنے بڑے کی مانتی ہے، ماننے میں گردن کٹ جائے گی لیکن بات نہیں کٹے گی، ان کی سرکار بن گئی۔ ہم اپنے بڑوں سے منواتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہماری کہیں سرکار نہیں۔ ہندوستان میں قوم ہے، اس کا نام ہے سکھ اور سردار۔ آپ کالا بلوا سے پنجاب تک دکھا دیجئے کوئی سکھ اور سردار کو بھیک مانگتا ہوا، آپ کو چیلنج ہے، دکھائیے کالا بلوا سے۔ آپ رانی گنج سے پنجاب تک چلے جائیے، کوئی بھی سکھ اور سردار آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ بھیک مانگتی ہوئی قوم صرف مسلمان ہے۔ جمعہ کے دن آپ پہنچ جائیے، پورا ٹولہ پہنچ جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، لیکن سکھ اور سردار کو آپ ارریا سے لے کر کے پنجاب تک بھیک مانگتے ہوئے نہیں دکھا سکتے۔ اور دوسری خوبی ہے سکھ اور سردار میں کہ داڑھی ضرور رکھے گی، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، پگڑی ضرور باندھے گی، چاہے کہیں کا بھی آدمی ہو، کسی حال کا آدمی ہو، کیسا بھی آدمی ہو، سب کچھ چھوٹ جائے، داڑھی نہیں چھوٹے گی، پگڑی نہیں چھوٹے گی۔ جس قوم نے دین دھرم کو دانت سے پکڑا، اللہ نے ان کو عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ مسلمانوں نے دین دھرم کو جوتے کی ٹھوکر میں ڈالا، اللہ نے عزت کی چوٹی سے اٹھایا، ذلت کی پستی میں ڈال دیا۔ 3 قوم اس ہندوستان میں ترقی کر رہی ہے، جانتے کون ہے؟ پہلی قوم مرواڑی، دوسری قوم مہتا، تیسری قوم گجر۔ 3 قوم ترقی کر رہی ہے، مسلمان کو ترقی نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ ڈسٹرکٹ کورٹ ارریا میں جائیے، وکیل سے پوچھئے کہ مرواڑی کا جھگڑا آتا ہے، مرواڑی کا مقدمہ آتا ہے عدالت میں، وہ صاحب بولے گا مرواڑی کا جھگڑا نہیں آتا ہے، مرواڑی کا مقدمہ نہیں آتا۔ کیوں بھائی؟ جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے، لیکن گھر میں حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا۔ دوسری خوبی مرواڑی کی کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر کوئی نیچے جا رہا ہے تو اس کو سب لوگ مل کر کے سنبھالتے ہیں۔ 100 مرتبہ نیچے جاتا تو 100 مرتبہ سنبھال کر کے اوپر لاتے ہیں۔ زندگی بھر اگر نیچے جا رہا تو سب مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں۔ اور مسلمان میں اگر کوئی غلطی سے اوپر جا رہا ہے تو گھر کا ہی آدمی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کرتا ہے، بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھوڑا کتے سے کہہ رہا تھا میں اتنا تیز دوڑتا ہوں کہ میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے۔ تو کتا بولا کہ یار میں اس سے بڑھ کر کے ایک خوبی رکھتا ہوں، جب میں دوڑتا ہوں تو میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ گھوڑا کو غصہ آیا کہ ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ کالا بلوا کا گھوڑا ہے، اس نے کہا کہ رانی گنج پاس کر کے جو ارریا پہنچے گا وہ بازی مار لے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ بازی ہار جائے گا۔ تو کالا بلوا کا گھوڑا دوڑ کر کے رانی گنج پہنچ گیا، اور مڑ کر کے دیکھا تو کالا بلوا کا کتا کالا بلوا ہی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے آ کر کے کہا کہ کیوں چھوٹے میاں، دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو لیکن دوڑنے کی بات آتی تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ تو اس کتے نے کہا یار میں اپنی قوم سے پریشان ہوں، تم سے پریشان نہیں ہوں، 2 منٹ میں ہم تم کو پیچھے کر دیں گے۔ کالا بلوا کا کتا ہے، یہاں سے دوڑیں گے، رانی گنج جیسے ہی پہنچیں گے، رانی گنج کا کتا روک کر کے بولے گا بیٹا بارڈر کراس کر رہے ہو، پاسپورٹ دکھاؤ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، گھر کے جھگڑے کو گھر میں حل کریں گے۔ اگر کوئی نیچے جائے گا تو اس کو سنبھال کر کے مدد دے کر کے اوپر اٹھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ اور جب مقدمہ ہار جائیں گے تب معاف کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بانٹ کے کھا اس دنیا میں، بانٹ کے بوجھ اٹھاؤ، جس رستے میں سب کا سکھ ہو وہ رستہ اپناؤ۔ اس تعلیم سے بڑھ کر جگ میں کوئی نہیں تعلیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ کتے سے کیا بدلا لینا، گر کتے نے کاٹا، تم نے گر کتے کو کاٹا، کیا تھوکا کیا چاٹا۔ تم انسان ہو یارو، کچھ اپنی تو کرو تعظیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ ماشاءاللہ یہ کیمرہ ہے، لائیو دکھا رہا ہے، اور عورتوں کے پنڈال تک اسٹیج کے پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ ماں بہنوں کے حوالے سے، سیتا جی اور رام جی کے حوالے سے آپ کو پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔
آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے مہابھارت. مہابھارت میں لکھا ہے جب باپ جوان ہو تو جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے. کس کتاب میں لکھا ہے؟ مہابھارت میں. باپ جب جوان ہو تو جوان بیٹی کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی کی آبرو کا لٹیرا باپ ہی بن جایا کرتا ہے. دوسری کتاب اس کا نام ہے رگ وید. رگ وید میں لکھا ہے کہ برہما نے عورت کو عورت بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ پاؤں پھیلا کر کے نہ بیٹھے, پاؤں سمیٹ کر کے بیٹھے. برہما نے عورت کو عورت بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے سر اٹھا کر کے نہ چلے, سر جھکا کر کے چلے. رگ وید میں لکھا ہے کہ اگر برہما نے عورت کو عورت بنایا ہے تو باریک کپڑا نہ پہنے تاکہ اندر کا جسم کپڑے سے باہر نظر آئے. رامائن میں لکھا ہوا ہے جب رام جی سیتا جی نے بنواس کاٹ لیا, 14 سال کے بعد واپس آئے تو لچمن جی کو مالا ہاتھ میں دے کر کے لوگوں نے کہا کہ اپنے بھائی کا سواگت کرو, اپنی بھابھی کا سواگت کرو. مالا ڈال کر کے بھائی کے گلے میں ڈالو, مالا اپنی بھابھی کے گلے میں ڈالو. تو لچمن جی نے مالا لیا, 2-4 قدم چلنے کے بعد کھڑے ہو گئے. پوچھا لوگوں نے ارے کیا ہوا؟ مالا لے کر کے سواگت کرو, اپنی بھابھی کے پاس جاؤ, آبرو بچا کر کے آئی ہے, عزت بچا کر کے آئی ہے, 14 سال کا بنواس کاٹ کر کے آئی ہے, مالا لو اپنی بھابھی کے گلے میں ڈالو. تو لچمن جی کھڑے, بولا کیا ہوا؟ کہا میری بھابھی کے ساتھ 2-4 عورت اور بیٹھی ہوئی ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس میں میری بھابھی کون. کہا سبحان اللہ, 14 سال اپنی بھابھی کے ساتھ رہے جنگل میں, بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. کہا بھابھی تو گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی, جب باہر نکلتی تھی تو گھونگھٹ ڈال کر کے باہر نکلتی تھی, میں نے پیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا, اس لیے مجھ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. 4 عورت میں بیٹھی میری بھابھی کون ہے؟ پٹھان فلم چل رہی تھی دلی میں, تو ارریا کا آدمی یہاں سے ٹکٹ لیا پٹھان فلم دیکھنے کے لیے. تو جیسے جلسہ کا پنڈال ہے ایسے سنیما ہال کا پنڈال نہیں ہوتا. یہاں عورت الگ بیٹھتی ہے, وہاں مرد الگ, مرد یہاں الگ بیٹھتے ہیں. لیکن سنیما گھر میں عورت مرد دونوں ایک ساتھ بیٹھتے. ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی سیٹ پر, اس کے برابر کی سیٹ خالی تھی. ایک جوان آ کر کے بولا میڈم یہ بغل کی جو سیٹ ہے اس میں بیٹھ سکتا ہوں؟ کہا بیٹھ جاؤ. اب جب وہ بیٹھ گیا تو پوچھا کہ یہ سیٹ کس کی ہے؟ کہا میں نے اپنے یار کے لیے بک کرائی تھی. بولا پھر کیا ہوا؟ کہا میرا یار میرے شوہر کے جنازے پر گیا ہوا ہے, تم بیٹھ جاؤ, اطمینان سے بیٹھو, کوئی دقت کی بات نہیں. جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے, مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا, اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی. اس دور میں اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا, سچ پوچھو تو ہر آدمی انسان ہے بابا. شنکر بھی یہاں رام بھی اور کرشن یہ بولے, شنکر بھی یہاں رام بھی, شنکر بھی یہاں رام بھی اور کرشن یہ بولے. ہر شخص
का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम। जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आगे लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। पैगाम खत्म हो गया। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूं। लंबी फहरिस्त है, मैं भी जबान को कैंची की तरह चला करके निशाने तक पहुंच रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? थक गए हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, आप लोगों को फांसी पर चढ़ाएंगे हम। आप लोग हमारे साथ बराबर हाथ उठा रहे हैं। हम तो रांची जाने वाले, आपको भी साथ छोड़ेंगे नहीं, साथ लेकर के जाएंगे। ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अपने बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़े। डराने की जगह डराइए, धमकाने की जगह धमकाइए, मोहब्बत की जगह मोहब्बत कीजिए। हर वक्त बात बात पर बच्चे को मत मारिए, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये होगा, बच्चे का दिल कमजोर हो जाएगा, बहादुर नहीं होगा, बुज़दिल होगा। और बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, सबक याद करेगा भूल जाएगा। और आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा, ना अच्छा इंसान होगा ना अच्छा मुसलमान। एक बात और याद रखिए, जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से निकल जाए तो कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, 2-4 मरतबा खरीदेंगे, बाप से भेंट हो जाएगी। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा अगर घर के अंदर है, मियाँ बीवी झगड़ा करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बच्चा अपनी निगाह से माँ बाप को गिरा देगा, जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देगा। कसूर अपना है, इल्जाम बच्चे पर रखने से कुछ नहीं होगा। आपको शिकायत है मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, 1 मिनट में छोड़ देगा, जिंदगी भर के लिए छोड़ देगा। मैं कुर्सी पर बैठ करके जमानत लेता हूं, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चा घर में रहे तो मोबाइल आप छुपा करके रखिए। बच्चा जब घर के अंदर रहे तो आप मोबाइल छुपा करके रखिए। जब बच्चा घर से निकल जाए तो आप मोबाइल निकालिए, कुरान सुनिए, बयान सुनिए। बच्चा जब आ जाए मोबाइल छुपा दीजिए। बच्चा जब निकल जाए तो आप मोबाइल निकाल करके देखिए, 1 दिन करके देखिए, 1 हफ्ता करके देखिए, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। आप जब बच्चे के सामने मोबाइल देखेंगे तो बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी मुट्ठी में पैसा लेकर के छीट करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। ये बोला, तौबा तौबा, सॉरी मैडम। वो आदमी बोला, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जो जो उसकी उम्र बढ़े मन पर झोट का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हट गए, बचपन इन पापों से हटकर यूं ही उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। हमारे हजरत तशरीफ ला चुके हैं और अभी वजीफे में, वो वजीफे में आपको बांध रहे हैं। एक आदमी बराबर पूछता रहता है कि हजरत सोहराब साहब काला कपड़ा पहन करके तकरीर क्यों करते हैं? तो मैंने कहा कि दरअसल लोग गौर से देखते हैं, नजर लगाते हैं, और वो काला कपड़ा पहन करके पहले से आते हैं कि नजर काटते रहते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। बहुत सारी मस्जिद इनके ताउन से आबाद हो जाती है, बहुत सारे मदरसे इनके ताउन से आबाद हो जाते हैं। अल्लाह उम्र में बरकत दे, इनके साये को दराज फरमाए। 5 मिनट सिर्फ पैगाम औरतों के हवाले से आपको सुना देता हूं, और अपनी कुर्सी को मैं छोड़ रहा हूं, उनके लिए माहौल बन चुका है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। औरतों की
خدمت میں پیغام جا رہا ہے، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، 5 منٹ کے لیے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا کر کے دولہا سے کہا جس لڑکی سے تمہاری شادی ہوئی ہے اس لڑکی کی قربانی تم سے زیادہ ہے۔ دولہے نے کہا کہ یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے، اس لڑکی کی قربانی کیا ہے تو بیٹھ کر کے رانی بن کر کے کھاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ یاد رکھو اگر کنوارے ہو تم سے شادی سے پہلے کہا جاتا کہ شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، کنوارے ہی رہ جاتے، شادی نہیں کرتے۔ قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے نکاح ہوا، تمہاری خاطر سب کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، تم سے بڑھ کر کے اس کی قربانی ہے، اس کی قربانی یاد رکھ لو، کبھی زندگی میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا کہاں ہوتا ہے وہ وجہ بتا رہا ہوں۔ شوہر کہتا ہے جیسا میں ہوں ویسی بننا پڑے گا، جیسا میں ہوں ویسی میری بیوی کو بننا پڑے گا، یاد رکھیے میں کرسی پر بیٹھ کر کے لکھ کر کے آپ کو دوں گا، آپ جیسے ہیں ویسی بیوی آپ کی کبھی نہیں بنے گی۔ آپ عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، نصیحت کرتے رہیے، اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، اللہ ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بنا دے گا، جنت جیسا سکون آپ کو ٹوٹے پھوٹے گھر میں ملے گا۔ جس دن لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس دن لڑکے کو آپ دیکھیں گے جیب سے رومال نکال کر کے منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں کس سے پردہ کرتا ہے، منہ پر رکھ کر کے رومال بیٹھا رہتا، کسی سے بولتا نہیں، ہنستا بھی ہے تو منہ چھپا کر کے ہنستا ہے۔ جب لڑکی رخصت ہونے لگی تو سارے لوگ رونے لگے، قیامت برپا ہو گئی، سارے لوگ رونے لگے، مگر منہ چھپا کر کے ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ ایک بچہ دیکھ رہا تھا تو اس نے باپ سے کہا ابا حضور سارے لوگ رو رہے ہیں، یہاں تک کہ باراتی بھی مگرمچھ کے آنسو بہا رہے، مگر ایک آدمی رومال منہ پر رکھ کر کے ہنس رہا ہے۔ تو باپ نے کہا وہ کون بدبخت ہے جو ہنس رہا ہے؟ بولا وہ بدبخت کوئی اور نہیں، آپ کا داماد ہے، دولہا بابو ہے، منہ پر رومال رکھ کر کے ہنس رہا ہے۔ کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، رخصتی کا موقع ہے، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی بدقسمت کو رونا ہے، اس لیے یہ ہنس رہا ہے۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ آخری پیغام سنا دیتا ہوں، آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کی ہر فرمائش کو آنکھ بند کر کے پوری کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر آپ کی چوری پکڑی گئی ہے، بہت سارے لوگ ڈس بریک مار کر کے اپنی چوری کو چھپا لیں۔ جس عورت کے پاس علم ہوتا ہے وہ ایمان کے بعد دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، جس عورت کو علم نہیں ہوتا وہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے، بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دیں گے تو 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ مرد پڑھتا ہے تنہا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے۔ لڑکی آگے آگے جا رہی تھی، لڑکا پیچھے تھا، تو لڑکی نے پلٹ کر کے کہا جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان؟ تو لڑکے نے پڑھ دیا زیناہا للناظرین، اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا اس لیے دیکھنے کے لیے میں عاشق ہو کر کے تمہارے پیچھے آ گیا۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی حفظناہا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں پناہ مانگتی۔ لڑکے کو جب شرمندگی ہوئی تو سر اٹھا کر کے بولا نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا،
ہم تمہارے عاشق ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے پیچھے آئے تھے. لڑکی اس سے زیادہ دیندار تھی، اس نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک نکاح نہیں کرو گے، مہر کا پیسہ نہیں دو گے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لڑکا غریب تھا، اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. تو لڑکی نے کھسیا کر کے کہا اولئک عنہا مبعدون، پھر کھڑے کھڑے منہ کیوں دیکھتے ہو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قیمت نہیں ہے. جب مایوس ہو کر کے لڑکا جانے لگا تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، لڑکی کو بددعا دینے لگا لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو، تم نے اپنے چاہنے والے کی قدر نہیں کی. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر، ہمارے اوپر سنگل ہے، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹے کو جھولے پر بٹھائیں گے، بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دیکھیں ہاں بیداری، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں. آپ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، 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 اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. بس جوانوں کو پیغام سنا کر کے 1 منٹ میں اپنی کرسی چھوڑ رہا ہوں. آپ بھی سوچیں گے 1 منٹ کر کے کہیں ہم لوگوں کو پنکچر نہ کر دیں. جوانوں کے حوالے سے پیغام، ہمارے جوان یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا. آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں. جوانوں کے حوالے سے پیغام، زحمت تمام. ایک جوان آیا، یا رسول اللہ جب جاڑے میں 1 گلاس دارو پیتا ہوں جاڑا ختم ہو جاتا، جاڑا ختم کرنے کے لیے دارو پی سکتے ہیں؟ کہا حرام ہے. ایک جوان آیا کہ بیڑی پینے کی وجہ سے دمہ ہو گیا ہے، جب میں دارو کا 1 گلاس چڑھاتا ہوں دمہ ختم ہو جاتا. اللہ کے رسول نے فرمایا حرام ہے. ایک جوان آیا کہ یا رسول اللہ پتھر توڑتا ہوں ہاتھ سے، تھک کر کے چور ہو جاتا ہوں، جب 1 گلاس پی لیتا ہوں تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا حرام ہے. ایک جوان آیا، یا رسول اللہ ڈاکٹر نے بتایا ہے دارو پیو گے 3 سال زندہ رہو گے. اللہ کے رسول نے کہا وہ ڈاکٹر جھوٹا ہے، دارو میں بیماری ہے، علاج نہیں. ایک عورت نے جوان کو گھر میں بلایا، دروازہ بند کر دیا. جب جوان اندر آ گیا، پھنس گیا، تو عورت نے کہا مجھ سے زنا کرو دروازہ کھلے گا. جوان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، میں زنا نہیں کر سکتا. عورت نے کہا کہ بچے کو قتل کرو دروازہ کھلے گا، باہر نکل جانا. اس نے کہا یہ گناہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا. عورت نے کہا کہ پھر تو 1 گلاس دارو پی لو، دروازہ کھل جائے گا، یہاں سے چلے جانا. جوان نے سوچا یار یہ کام تو آسان ہے. جیسے ہی 1 گلاس دارو چڑھایا، نشہ سر کے اوپر چڑھ گیا. جس عورت سے زنا کے لیے ہاتھ جوڑتا تھا، معافی مانگتا تھا، جس بچے کو قتل کرنے کے لیے پاپ سمجھتا تھا، جب نشہ چڑھا تو اس نے پہلی فرصت میں بچے کا خون کیا، عورت سے زنا کیا. 1 دارو آئی، سارے گناہ. ایک جوان بولا کہ میں عیسائی ہوں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، لیکن میں بہت بڑا پیکڑ ہوں. جب میں دن میں دارو پیتا ہوں تو باپ وزیر اعظم کو باپ کا سالہ بناتا ہوں، جب رات میں دارو پیتا ہوں تو وزیر اعلیٰ کو دادا کا سالہ بناتا ہوں. میں نے باپ دادا کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، لیکن اسلام میں دارو حرام ہے، اس لیے کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک عالم دین نے کہا یار کلمہ پڑھ مسلمان ہو جاؤ، دایاں بایاں پیتے رہنا. بڑا خوش ہوا. جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو دارو کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا. اس عالم دین نے کمر سے کوڑا نکالا کہ اگر دارو کی طرف ہاتھ بڑھایا 80 کوڑے ماروں گا. پچھتانے لگا، سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیکار مسلمان ہو گیا. اسلام چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے تلوار نکال کر کے کہا کہ یا تو جیل جاؤ گے یا تو قتل ہو جاؤ گے.
لیکن اس نے الحمدللہ کہا کہ اسلام کیا لایا؟ دارو کی ساری عادت چھوٹ گئی۔ سبحان اللہ، مسلمان کے لیے دارو چھوڑنا بالکل آسان ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جوانی میں پکڑیں گے، بڑھاپے میں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شعر و شراب و نغمہ کے حق دار بن گئے، بچے خدا کو بھول کے، بندے خدا کو بھول کے فنکار بن گئے۔ ایمان کو کفر، کفر کو ایمان سمجھ لیا، دو گھونٹ پی کے اور سیاہ کار بن گئے، دو گھونٹ پی کے اور سیاہ کار بن گئے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے یہ جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے، نہ بازوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شاہی کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔